باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ ایک کتاب میرے پاس آئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے حب علی بن ابی طالب و آثارہ الدنیویۃ والاخرویہ، علی کی محبت اور اس کے دنیاوی اور اخروی آثار، دنیا میں اس کے کیا آثار ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے کیا آثار ہوتے ہیں۔ میں اس کی پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مشہور ہیں ابی جعفر مؤمن الطاق، ابو جعفر مؤمن الطاق کو کچھ وصیتیں کی، اس میں فرمایا یابن النعمان، اے ابن نعمان فرزند نعمان، ان حبنا اہل البیت ينزله الله من السماء من خزائن تحت العرش كخزائن الذهب والفضة ولا ينزله إلا بقدر۔ وہ چند دن پہلے ایک خاتون کو ایک مسئلہ میں نے بتایا تو کہنے لگی یہ زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی بالغ نہیں تھا جب میں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، ابھی تک روزانہ نئے نئے مسائل جو ہے وہ میں سن رہا ہوں، تو یہ تو کوئی تعجب نہیں، آپ یہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کو تو میرے خیال میں وہ جو فقہی مسائل ہے اس کا ابھی 1% بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ میں وہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ روایت بھی یوں سمجھے کہ میں اس کو میں پہلی دفعہ وہ سن رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت کی جو محبت ہے یہ شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی کئی مقامات پر اور بھی کہتے تھے، فلاں توفیق الہی جو ہے یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ان کی کتاب ہے، وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے ساتھ بارش برساتا ہے، حساب کے کتاب کے ساتھ اس نے دنیا میں اور زیر زمین سونا چاندی کی خزینے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پیدا کیے ہیں، اہل بیت کی محبت بھی ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ جس کو نصیب میں ہو، ایک دن یہ جملہ میں نے کہا تھا، السعید سعید فی بطن امہ، سعادت مند آدمی ماں کے پیٹ میں سعادت مند ہوتا ہے، وشقی شقی فی بطن امہ، بدبخت آدمی شقاوت شقی وہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ وہاں سے شقی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا خَيْرَ الْخَلْقِ، مخلوق میں سے جو بہترین مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، خیر الخلق ویسا تو مجموعی طور پر ہے، ورنہ اس کائنات میں خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیر الخلق کا مطلب ہوگا تمام مخلوقات میں سب سے افضل، وہ آن حضرت ہے، لیکن اپنے مخلوق میں جو پسندیدہ مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کی توفیق جو ہے نا وہ عطا فرماتا ہے۔ اذن لتلک، اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ لَهُ غَمَامَةٌ كَغَمَامَةِ الْمَطَرِ، صرف بادل کے بارش جو ہے نا وہ بادلوں سے برستا ہے، بادل جو ہے نا وہ بارش برساتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ یہ محبت اہل بیت کا بھی جو ہے وہ ایک وہ بادل ہے، جس طرح وہ بارش کے قطروں کی طرح جو ہے نا وہ محبت لوگوں کے دلوں میں
نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اندازے کے مطابق. وَأَنْ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی اہل بیت کی محبت نصیب فرمانا چاہتا ہے، اذن لتلك الغمامہ فتعطلت كما تعطلت السحاب فتصيب الجنين في بطن امه. خدا جسے محبت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح بارش برستی ہے اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کو داخل فرماتا ہے. اچھا جی، پھر فرمایا یہ تو ہے نا محبت. مرحوم صدوق نے خصال کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. جس کو اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پا لیا ہے. سبحان اللہ. دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پا لیا ہے. اچھا جی، پھر فرمایا کہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جنت میں جانا ہے. واہ سبحان اللہ. آگے دنیا میں جب ابھی تھوڑا سا تعجب ہوگا آپ کو کہ مجھے کیوں جو ہے نا وہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یعنی جنت کو جو اہل بیت کا محب ہے نا اس کو جو ہے نا جنت کنفرم ہے، جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے جی، جنت کنفرم ہے. اچھا جی، یہ جانا ہی جانا ہے.